اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ حضرات جو مسجد میں بیٹھے ہو، میرا حسن ثان ہے آپ اکثریت نمازی بندے ہو، میں باہر تھڑوں پہ بیٹھنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہو، میں ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرواتا، صرف اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کتنا عرصہ ہو گیا میں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے۔ حضرت صاحب حالت یہاں تک بگڑ چکی ہے، گھر میں قرآن پاک رکھا، اس پر گدے غبار پڑ رہے اور ٹی وی وی سی آر پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ گھر والے دیکھتے ہیں پڑھنے والا کوئی نہیں، قرآن پاک اٹھا کر مسجد میں بھیج دیتے ہیں۔ اور کئی ایسے بدبخت ہیں ڈسٹ بن میں قرآن پاک ہو۔ جو حضرات انہوں نے لاہور دیکھا ہے، لاہور میں ایک مغل پورے کی نہر ہے، یقین جانو جب اس کی بھل صفائی ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے قرآن کے نسخے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ارے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ یہ کون قرآن پاک کو بے حرمتی کر رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، سیوں کا کیڑا شہید کرتا جا رہا ہے، اتنا وقت نہیں کھول کے ہوائی لگا دے یار۔ پھر جو قرآن پڑھتا ہے وہ سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ بھائی قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کو سمجھو گے، اس پر عمل کرو گے تو انقلاب آئے گا نا، جب ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن سے پیار ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم تو عربی ہیں، پنجابی ہیں، ہمیں عربی کیسے سمجھ آئے؟ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی۔ پہلے وقتوں میں نا وہ ریڈیو کے اوپر کرکٹ کی کمنٹری چلتی تھی اور وہ انگلش میں ہوتی تھی۔ ایک بندہ وہ کان کے ساتھ وہ ٹرانسسٹر لگا کے نا تو کمنٹری سن رہا ہے۔ کہنے لگا، میں نے کہا بابا جی تو سمجھ لگ دی ہے؟ کہنے لگا جنہوں کوئی چوکا چکا لگتا پتہ چلا کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ یار جب کرکٹ سے پیار ہو جائے تو اس کی زبان سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جب ہمیں قرآن سے پیار ہو جائے قرآن سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان، کوئی ہے تم میں سے سیکھنے والا؟ اور جتنے آج آسانی ہو گئی ہے، قرآن پاک اوپر آیتیں لکھی ہیں، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، ساتھ میں حاشیہ لکھا ہوا ہے، یار کوشش تو کرو۔ قرآن میں تبدیلی نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھا، یہ وہی قرآن ہے جس کو سیدنا عمر فاروق نے پڑھا، یہ وہی قرآن جس کو بلال حبشی نے پڑھا۔ تو بھائی اگر میرا یہ سوچ غلط ہے تو میری جھولی میں ڈال دو کہ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں۔ اگر صحیح ہے تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا خدا را قرآن سے محبت کرو، قرآن سے پیار کرو، قرآن پاک کا ادب و احترام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔